السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ مجھ سمیت وہ تمام لوگ جو گناہ، نافرمانی اور ناکامی کی زندگی سے تھک چکے ہیں۔ یا ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کی عملی مثال بنیں، جن کے ضمیر نافرمانیوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں، جن کی زندگی میں فیلئر ہی فیلئر ہے، احساس گناہ اتنا کہ سر اٹھا کر چل نہیں سکتے، ندامت کے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ ہمت نہ ہارو، اب تو کھڑے ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ہنیئا لکم فیا مرحبا برمضان۔ رمضان بہت ہی قریب ہے، اس کا استقبال ایسے کریں کہ ہماری پچھلی معصیت کی زندگی کا کفارہ بن جائے، ویسا استقبال جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے۔ وہ کیسے رمضان کا استقبال کرتے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا، یا ابن مسعود کیف کنتم تستقبلون رمضان، کیف کنتم تستقبلون رمضان، آپ سارے صحابہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، واللہ ما كان الواحد منا يجرؤ على رؤية الهلال وفي قلبه مثقال ذرة من حقد على أخيه۔ واللہ، اللہ کی قسم، ہم صحابہ رمضان کا استقبال اپنے دلوں کی مزید پاکیزگی اور صفائی سے کرتے تھے، تاکہ جب رمضان کا چاند دیکھیں تو ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ذرہ برابر میل نہ ہو۔ ناظرین، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک امام اور جلیل القدر صحابی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے دلوں میں کسی کے لیے نفرت ہو۔ ان کے دلوں کی پاکیزگی کا تو یہ عالم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صرف مٹھی بھر خرچ کرنے کو عام مسلمان کے پہاڑ برابر صدقے سے بھی افضل قرار دیا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم اتنے تو سیانے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے بھی پہلے عید کی تیاریاں شروع کر دیں۔ گھروں کی تزئین و آرائش، سیلف بیوٹی تک کتنے جتن کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو اپنے دلوں کی میل کچیل صاف نہیں کرتے، اپنے دلوں سے عداوت، نفرت کا زہر نہیں نکالتے، ہمیشہ دوسروں سے جلتے کٹتے رہتے ہیں۔ کہاں ہے رمضان کے خواہش مند؟ کہاں ہے رمضان کا انتظار کرنے والے؟ رمضان تو شروع ہونے والا ہے۔ اگر رمضان کو ویلکم کرنا ہے تو آج ہی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ، اس کا ووٹر اور سپورٹر بن جائے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے رمضان کا چاند اس حال میں دیکھا کہ آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، یا آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، یا کسی سے بول چال بند ہے، تو واللہ ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ پھر اگرچہ آپ روزے سے ہوں، یا ساری رات قیام کریں، یا 10-20 دیگیں اللہ کے نام پر پکا کر کھلا چکے ہوں، پھر بھی تباہی اور ہلاکت ہی ہے۔
اگر صرف ذرہ برابر نیکی کر کے پہاڑ برابر ثواب کمانا چاہتے ہیں تو دیر نہ کریں، معافی اور صلح میں پہل کریں۔ اگرچہ آپ کی غلطی بھی نہ ہو، قصور کسی اور کا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود معافی اور صلح میں پہل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے وسط میں محل تیار کراتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگرچہ آپ کی غلطی نہیں تھی، آپ کا قصور بھی نہیں تھا، غلطی کسی اور کی تھی، پھر بھی آگے بڑھیں، آگے بڑھیں اور معافی میں پہل کریں۔ کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے اور آپ کو معاف کرے؟ رمضان کا استقبال اپنے دلوں کی پاکیزگی اور صفائی سے کریں۔ آپ رمضان کا چاند اس حال میں دیکھیں کہ آپ کے دل میں کسی مسلمان کے لیے ذرہ برابر میل نہ ہو۔ رمضان کا استقبال اپنے رب کی محبت سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔